السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ پہلی نہیں، دوسری نہیں، بلکہ تیسری ملاقات، یعنی کہ اگر ایک ملاقات آپ یہ سمجھ بھی لیں کہ اگر کسی کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو دوسری ملاقات اگر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی بات تو پہلی ملاقات میں ہوگی جس کی وجہ سے دوسری ملاقات ہو رہی ہے۔ اور اگر پھر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر دوسری ملاقات میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو تیسری ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی کہ زہرا نے پہلی ملاقات میں والدین سے جو گل مل گئی، اس کے بعد پھر دوسری ملاقات بھی اسی طرح سے ہوئی، اور پھر آج تیسری ملاقات یعنی کہ والدین اور زہرا کے درمیان بہت ہی اچھے انداز میں ہوئی، اور ایک بیٹی اپنے والد سے اور والدہ سے کیا کہتی رہی کہ وہ اکیلی ہے، آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، تھوڑا اور اس کے ساتھ وقت بتائیں، میں بہت اکیلی ہوں، میرے ساتھ یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اور اسٹاف بھی بہت یہاں پہ ان کو بھی بات کرنے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے، میں اکیلے کمرے میں ہی رہتی ہوں اور بہت یاد کرتی ہوں، اور جاتے جاتے بھی والدہ کی قمیص پکڑ لی اور کہا بیٹھ جائیں، لیکن چونکہ عدالتی احکامات بھی ہیں اور وقت بھی مقرر ہے، آپ زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور مطلب دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ ایک بیٹی اور والدین کے درمیان کیا ہو سکتی ہیں، کیسی ہو سکتی ہیں، یہ آپ بھی بہتر طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے وقت تک جو گھر سے دور رہی تو اس کو گھر کی کتنی یاد آتی ہوگی، کہ مجھے بابا گھر کی بہت یاد آتی ہے، گھر میں والدہ کی بہت یاد آتی ہے، گھر میں کس طرح سے رہتی تھی، اب وہ اکیلے کمرے میں رہ رہی ہے تو ساری جو اتنے ٹائم تک جو والدین اور بیٹی میں جو دوریاں تھیں، اس دوریوں کے درمیان جو باتیں رہ گئی تھی، جو ادھوری تھی، وہ تمام باتیں آج تیسری ملاقات میں مکمل ہو گئی ہیں، اور یہ ملاقات مسلسل جو ہے وہ باتوں میں ہی ختم ہو گئی، لیکن باتیں ختم نہیں ہوئیں، اور زہرا نے چوتھی ملاقات کی بھی خواہش کا اظہار کیا کہ چوتھی ملاقات بھی مجھ سے جلد آ کر کریں، لیکن اس دوران کہیں پر بھی ظہیر کی بات نہیں ہوئی، اور بڑی مطلب جو ہے وہ کہہ لیں کہ دونوں کے درمیان ایک جذبات دیکھے گئے، والدہ کی آنکھیں بھی نم تھی، والد کی آنکھیں بھی نم تھی، اور زہرا کی آنکھیں بھی نم تھی، زار و قطار جو ہے وہ روتی رہی والدہ سے گلے ملنے کے بعد، اور سوچیں تو والدہ پھر کس طرح سے قابو رکھ سکتی تھی اپنے جذبات پر، پھر والدہ بھی جو ہے وہ روتی رہیں، تو دونوں کے درمیان یہ والا جو معاملہ رہا۔ اگر عدالتی احکامات نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے شاید باتیں ختم نہیں ہوتی، اور یہ ملاقات جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن تک بھی جاری رہتی تو باتیں ختم نہیں ہوتی، چونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ طویل ان دونوں کے درمیان، والدین اور بیٹی کے درمیان گیپ آ گیا، چونکہ معاملات ہی کچھ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان پیدا کر دیے گئے تھے جو ظہیر گروپ ہے اس کی جانب سے، اور نئی نئی من گھڑت باتیں، کیس پر کیس اور درخواستوں پہ درخواستیں، اپیلوں پہ اپیلیں، تو اب اس تمام معاملات سے جو ہے وہ تھک ہار کر وہ اس نے بھی فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فیصلہ کیا، کیا باتیں دونوں کے درمیان ہوئی ہیں، صرف یہی باتیں نہیں ہوئی بلکہ اور بہت ساری باتوں پر ملاقات میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ملاقات رہی بہت خوشگوار ہے، اور اس دوران جو بھی مہدی کاظمی بہت ساری چیزیں لے کر گئے تھے، یعنی کہ اس سے قبل جو چیزیں وہ لے جانا چاہ رہے تھے لیکن عدالتی احکامات جو تھے وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس مرتبہ عدالت نے بھی جو احکامات تھے اس کی مکمل طور پر آزادی دے دی تھی کہ جو چیز آپ لے جانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ وہ بالکل لے جائیں، اپنی بیٹی کو دیں، تو جو چیزیں اس کی خواہشات کے مطابق تھی، یعنی کہ جو بچی نے خواہش کا اظہار کیا تھا اس سے قبل دوسری ملاقات میں کہ اس کو کس قسم کے کھانے کھانے تھے، کون سی چیزیں تھی جو گھر میں اس کی موجود تھی، وہ چیزیں لانی تھی، وہ تمام چیزیں لے کر تو گئے تھے، لیکن عدالتی احکامات اس وقت آڑے آ رہے تھے تو نہیں اس تک پہنچ سکی تھی، لیکن آج وہ تمام چیزیں بھی اس تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں۔ تقریباً یہ 3 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، یعنی کہ اس کا جو دورانیہ تھا وہ 11 سے 2 کے جو ہے وہ درمیان تھا، اور آج یہ ملاقات جو ہے وہ مقرر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جو کی گئی تھی، اور عدالت نے مہدی کاظمی کو مکمل طور پر آج اجازت دے دی تھی کہ وہ جو چیزیں لے جانا چاہتے ہیں، جو بھی ان کو اپنی بیٹی کے لیے جو چیزیں لے جانی ہیں وہ بالکل لے جائیں،
اور اس دوران کوئی تحفے تحائف جو پہلے انکار کر دیا تھا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور بڑی اچھی یہ ملاقات رہی، اور اس سے پہلے یہ ملاقات 2 مرتبہ اور بھی ہو چکی ہے۔ اب اس ملاقات کے نتائج آپ کو آگے آنا نظر آ جائیں گے، یعنی کہ جو گارجن واٹ کا جو کیس تھا یہ جب دائر کیا گیا تھا تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گارجن واٹ ایکٹ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس کیس میں بچے کی جو کسٹڈی ہے، چاہے وہ کیس چل رہا ہو جب تک، اگر والد جو ہے وہ یہ درخواست کرے عدالت سے گارجن واٹ کیس میں فیملی کورٹ میں، تو عدالت بچی چونکہ مائنر ہے تو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ والدین کو دے دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ والدین کو یہاں پر مسلسل عدالت کی جانب سے ریلیف بھی اسی وجہ سے مل رہا ہے کہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے، کمسن ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اس کے حقیقی سرپرست بھی ہیں، یعنی کہ اس کے پیرنٹس بھی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلسل ریلیف مل رہا ہے، اور اب جو بڑا ریلیف عدالت سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جلد، وہ کس شکل میں ہوگا یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عدالت کسی بھی وقت زہرہ کی جو کسٹڈی ہے وہ والدین کے حوالے کر دے گی، کیونکہ وہ اس کے حقیقی سرپرست ہیں، لیکن بلے کیس جب عدالت میں چلتا رہے اور جو فیصلہ آئے گا وہ پھر عدالت کو ہی کرنا ہے۔ اب یہاں پر ملاقات تیسری ہو گئی ہے، چوتھی ملاقات جو ہے وہ کب ہوتی ہے دونوں کے درمیان، اور ساتھ ہی اور بہت ساری چیزیں عدالتوں میں چل رہی ہیں، ان کے فیصلے آنا باقی ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ کیس کو سپریم کورٹ تک لے گئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید وہاں سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن ریلیف آپ کو تب ملتا ہے جب ثبوت موقع پر موجود ہو، لیکن تمام کے تمام ثبوت آپ کے خلاف ہی ہیں۔ آپ سپریم کورٹ جائیں، اور خیر اللہ کی عدالت میں تو آپ کا فیصلہ وہی ہوگا جو ہونا ہے، اور آپ بالکل سپریم کورٹ جائیں، آپ کا رائٹ ہے، بس کیس کو آپ لٹکا سکتے ہیں، باقی فیصلہ آپ کے خلاف ہی آنا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ڈاکٹر فاطمہ اور ایک وکیل کے ذریعے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جان بوجھ کر، اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کیس میں کچھ بھی نہیں رہا سوائے اس کے کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے، تو آپ نے پیر پکڑنا شروع کر دی ہے۔ بہتر یہی کہ آپ کیس واپس لے لیں، یا کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، یا عدالت میں اپنا جرم جو ہے وہ اپنا قبول کر لیں اور کہہ دیں کہ جی ہم سے یہ ہو گئی یہ غلطی، اب ہم اس میں معافی چاہتے ہیں، اور ہمیں اس کیس سے اب ہم یہ کیس مزید نہیں چلانا چاہتے، تو عدالت بھی آپ کو جو ہے وہ سزا دے دے گی۔ لیکن جو والد ہیں وہ اس کیس سے دور ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے آپ جتنے بھی پیغامات پہنچائیں یا کچھ بھی کریں۔ چوتھی ملاقات دیکھیں کب ہوتی ہے عدالت کے حکم پر، اور سپریم کورٹ والی جو انہوں نے اپیل دائر کی اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا انتظار کرتے ہیں۔